آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ صلوات پڑھیں گے۔ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین مولانا کلب صادق صاحب، جعفر علی، امام علی، عباسی بیگم، اکبر حسین، زیتون بیگم، محمد شیخ، درغام حسین، شبیر حسین، شرقو بیگم، گوہر علی، اقدس حسین، امداد علی، دوست محمد، اقدس حسین، محمد حسین، احمد حسین، کلب عباس، احمد حسین مرحومین کے لیے۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، عرض کیا تھا کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی راہ میں قدم بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک لائحہ عمل ہے اور ایک نمونہ عمل۔ ایک روڈ میپ کہلاتا ہے اور ایک رول ماڈل کہلاتا ہے۔ روڈ میپ اور رول ماڈل اگر نہ ہو تو کام مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات غلطی و خطا و لغزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ کام اچھے سے انجام پا جائے، انسان کام شروع کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کو فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ انسان کے ذریعے بنایا ہوا روڈ میپ یا انسان کے ذریعے پیش کیا گیا رول ماڈل، اس میں خطا لغزش کا پورا امکان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں غلطی کا امکان ہے، اس میں خطا کی گنجائش ہے، مگر انسان روڈ میپ اور رول ماڈل کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا رول ماڈل مل جائے، ایسا روڈ میپ مل جائے، ایسا لائحہ عمل ہو، ایسا نمونہ عمل ہو جس میں خطا کی گنجائش نہ ہو، جہاں غلطی کا تصور ہی نہ ہو، وہاں کتنے سکون اور اطمینان سے انسان اس روڈ میپ پر عمل کرے گا اور اس رول ماڈل کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دے گا۔ اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں معصوم روڈ میپ بھی دیا اور معصوم رول ماڈل بھی دیا۔ روڈ میپ قرآن مجید ہے، رول ماڈل اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن
دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، جب تک قرآن کو تم لائحہ عمل بناؤ گے اور اہل بیت کو نمونہ عمل بناؤ گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ یہ لائحہ عمل بھی معصوم عن الخطا ہے اور نمونہ عمل کے یہاں بھی لغزش کا امکان نہیں ہے۔ عزیزو، جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا لائحہ عمل بھی دیا اور ایسے نمونہ عمل بھی دیے۔ ایک سے ایک بڑھ کے ہستیاں ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ ان ہستیوں میں ایک ایسی ہستی ہے جس کے رول ماڈل ہونے پر معصوم کو بھی فخر ہے۔ صرف ہم گنہگاروں کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں، بلکہ آخری حجت خدا جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے، جس سے ساری دنیا لو لگائی ہوئی ہے کہ وہی جب آئے گا تو ہمیں ظلم و ستم سے چھٹکارا ملے گا۔ پورے طور سے اگر عدل و انصاف کا قیام ہوگا تو انہی کے حکومت میں، انہی کے دور اقتدار میں وہ معصوم امام فرماتا ہے فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، دختر پیمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ایک عام انسان کے لیے رول ماڈل ہونا اور ہے، آخری حجت خدا حجت کبریٰ کے لیے رول ماڈل ہونا اور ہے۔ عجب ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی، عجب رتبہ، عجب منزلت ہے صدیقہ طاہرہ کی۔ صدیقہ طاہرہ کی اطاعت صرف ہم انسانوں پر واجب نہیں ہے، انبیاء پر واجب ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ امام، میں جملہ نہ کہتا اگر حدیث نہ ہوتی، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ طَاعَتُهَا مَفْرُوضَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهِ، اللہ نے جتنے لوگوں کو، جتنی چیزوں کو پیدا کیا سب پر فاطمہ کی اطاعت واجب قرار دیا ہے۔ صرف محبت نہیں، صرف عقیدت کو واجب قرار نہیں دیا ہے، اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَتْ طَاعَتُهَا مَفْرُوضَةٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهِ، جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا سب پر فاطمہ کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ کن کن چیزوں پر اطاعت کو فرض قرار دیا ہے؟ من الجن والانس والطیر والبہائم والانبیاء والملائکہ، جناتوں پر اطاعت واجب، انسانوں پر اطاعت واجب، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر اطاعت واجب، زمین پہ چلنے والے چرندوں پر اطاعت واجب، انبیاء پر واجب، فرشتوں پر واجب ہے فاطمہ کی اطاعت۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد۔ عزیزو، غدیر گواہ ہے کہ امیر المومنین کی اطاعت سارے مومنوں پر واجب، سارے مومنوں پر واجب۔ جن جن لوگوں پر رسول خدا کی اطاعت واجب، ان پر مولا کائنات کی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کی روشنی میں سب پر علی کی اطاعت واجب، علی پر فاطمہ کی اطاعت واجب۔ عجب مقام ہے، عجب درجہ ہے، عجب منزلت ہے۔ حضور اکرم مولا کائنات کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا علی انفذ لما امرتک بہ فاطمہ، اے علی تمہیں فاطمہ جس چیز کا حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جن جن چیزوں کا فاطمہ تمہیں حکم دیں، کوئی قید نہیں ہے کس چیز کا حکم دیں۔ اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے فاطمہ کی ذات پر کہ بی بی جب بھی حکم دیں گی تو بی بی کا حکم وہی ہوگا جو خدا کا حکم ہے۔ اتنا فاطمہ نے اپنی ذات کو ذات خدا میں ضم کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے کہ فاطمہ نہیں رہ گئی، دیکھنے میں فاطمہ ہے لیکن فاطمہ کی فکر، فاطمہ کے خیالات، فاطمہ کی
کلمات، فاطمہ کی باتیں خدا کی باتیں ہیں، فاطمہ کی تعلیمات خدا کی تعلیمات ہیں۔ یا علی انفذ لما امرتک بہ فاطمہ، یا علی انی راض عمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ، اے علی جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوں گا۔ وَكَذَلِكَ رَبِّي وَالْمَلَائِكَةُ، اسی طرح سے میرا پروردگار بھی اسی سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہوں گی، اور فرشتے بھی اسی سے راضی ہوں گے جس سے فاطمہ راضی ہوں گی۔ یا علی ویل لمن ظلمها وابتزها حقها، اے علی جہنم اس کا مقدر ہے جو فاطمہ پہ ظلم کرے گا، اے علی جہنم اس کا مقدر ہے جو فاطمہ کا حق مارے گا۔ یا علی ویل لمن ہتک حرمتها، اے علی جہنم اس کے لیے ہے جو فاطمہ کی توہین کرے گا، بے حرمتی کرے گا۔ یا علی ویل لمن احرق بابها، پیغمبر کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھیں، اے علی جو فاطمہ کے دروازے کو جلائے گا اس پر وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا علی من آذ خلیلہا، اے علی جو فاطمہ کے شوہر کو اذیت پہنچائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا علی ویل لمن شاقہا وبارزہا، جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہم انی منہم بریء وہم منی براء، اے میرے رب میں ان لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ ہم سے بیزار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ رول ماڈل ہیں، یعنی کسے رول ماڈل قرار دیا گیا، کتنی عظمت کی حامل ہے یہ بی بی۔ عرض کیا تھا عزیزو، جسے ہم نے رول ماڈل سمجھا ہے، جسے رول ماڈل قرار دیا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہی رول ماڈل کا مطلب یہ ہے نا کہ اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا۔ رول ماڈل کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جیسے وہ ہیں، جیسے ان کی فکر ہے ویسے ہماری فکر ہو، جیسا ان کا طرز عمل ہے ویسے ہمارا طرز عمل، جیسے ان کا لائف اسٹائل ہے ویسے ہی ہمارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جسے ہم اللہ نے رول ماڈل قرار دیا ہے، اس بی بی کو کیا پسند ہے اس دنیا میں اور کیا پسند نہیں ہے، کیونکہ جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے اسے انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، اور جو چیز ناپسند ہوتی ہے اسے انجام دینا بہت مشکل، محال تو نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے لیکن بادل ناخواستہ اسے انجام دیتے ہیں، اکراہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں، خوشی خوشی اسی کاموں کو انجام دیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے۔ تو جو فاطمہ کو پسند ہے اگر وہی ہمیں پسند آ گیا، جو انہیں پسند وہ ہمیں پسند، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جیسا طرز زندگی ان کا ہوگا ویسے ہی طرز زندگی ہمارا ہوگا، پھر ہمارا لائف اسٹائل فاطمہ کے لائف اسٹائل سے جدا نظر نہیں آئے گا۔ کیا پسند ہے بی بی کو؟ اس دن میں نے عرض کیا تھا، ایک جملہ رہ گیا تھا جس کو عرض کرنا تھا، حببا الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں مجھے بس 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا پسند ہے۔ حببا الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تلاوت و کتاب اللہ، سب سے پہلے کتاب خدا کی تلاوت۔ تلاوت کا مفہوم کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اسے نہیں دہراؤں گا۔ والنظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت مجھے محبوب ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خیرات کرنا، راہ خدا میں انفاق کرنا، محتاجوں کی دستگیری کرنا، بندگان خدا کی خدمت کرنا۔ تلاوت کتاب خدا سے گفتگو شروع ہوئی، انفاق راہ خدا پہ گفتگو آ کے ختم ہو گئی، کیونکہ عزیزو اسلام کے یہی 2 ستون ہیں، اسلام کے یہی 2 پلر ہیں۔
ایک کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے کا نام ہے خدمت خلق خدا۔ اگر ان میں سے ایک ستون بھی کم ہو گیا وہ عمارت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بنیادی ستون ہیں، عبادت خدا اور خدمت خلق خدا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام ہے، نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج بجا لاتے رہیں، زیارتوں پہ جاتے رہیں، مجلس و ماتم کرتے رہیں، لیکن اگر خدمت خلق خدا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا اپنا کوئی دین ہوگا تو ہوگا، یہ وہ دین نہیں ہے جس کے بارے میں پروردگار نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزو، اسلام کا نتیجہ کیا ہے آخرت میں؟ اسلام کا نتیجہ جنت ہی تو ہے نا۔ نتیجہ، ثمرہ، ما حصل، فائدہ اسلام کا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آخرت میں ہمیں جنت ملے گی۔ عزیزو، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نہ بلا وجہ بلا سبب کوئی جنت میں جائے گا، نہ بلا سبب بلا وجہ کوئی جہنم میں جائے گا۔ قرآن دادی نہیں ہوگی وہاں پر کہ وہ لاٹری ڈال کر کے جس کے نام نکل آیا جنت، جس کے نام نکل آیا جہنم۔ لاٹری کے ذریعے کوئی نہیں جائے گا، پارٹی بازی بھی نہیں ہے، نہ لاٹری کے ذریعے ہے، نہ پارٹی بازی کے ذریعے ہے، نہ رشوت کے ذریعے ہے۔ یہ سارے نظام سسٹم یہی رہ جائیں گے اس دنیا میں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی رشوت کام آ جاتی ہے، کبھی پارٹی کام آ جاتی ہے، کبھی غنڈہ گردی کام آ جاتی ہے، کبھی دادا گیری کام آ جاتی ہے۔ یہاں وہاں کچھ نہیں۔ جنت کا بھی ایک سسٹم ہے، جہنم کا بھی ایک سسٹم ہے۔ نہ بلا وجہ کوئی جہنم میں جائے گا، نہ بلا وجہ کوئی جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جانے کے کیا اسباب ہیں؟ خود پتہ چل جائے تاکہ ہم اس سے بچے محفوظ رہیں، کیونکہ دیکھیے جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ بڑے سے بڑا گنہگار، اس سے اگر آپ پوچھیں تم کہاں جانا چاہتے ہو، جنت یا جہنم؟ ہے دنیا میں کوئی انسان جو کہے مجھے جہنم چاہیے؟ آپ شمر سے بھی اگر پوچھتے تجھے کہاں جانا ہے، کیا جواب دے گا؟ جنت۔ تھوڑی کہ مجھے جہنم میں جانا ہے۔ عمر سعد سے پوچھئے کہاں جانا ہے؟ جنت۔ ہرملہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اس سے پوچھو کہاں جانا ہے؟ جواب جنت۔ اصلاً کربلا میں کتنے ہی ایسے افراد آئے تھے امام حسین کے مقابلے میں جو جنت کے لالچ میں آئے تھے، جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے تھے جنت کے لالچ میں۔ جہالت کی حد ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ جنت کے جوانوں کا سر کاٹ رہے ہیں جنت کے لالچ میں۔ عمر سعد نے جب صبح عاشورہ حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت۔ تو سب کو تو جنت کی خواہش ہے نا، جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ لیکن عزیزو، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ صرف چاہنے سے کوئی چیز نہیں مل جاتی۔ چاہتے ہیں کہ دولت مند بن جائے تو کیا چاہنے سے مل جائے گا؟ ہاں، چاہت ضروری ہے، اگر چاہت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے کا۔ ڈاکٹر بننا چاہتے، انجینئر بننا چاہتے، دولت مند بننا چاہتے، جنتی بننا چاہتے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر چاہنے سے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، صرف چاہنے سے آپ انجینئر نہیں بن سکتے ہیں، صرف چاہنے سے آپ دولت مند نہیں بن سکتے ہیں، اسی طرح سے صرف چاہنے سے آپ جنتی نہیں بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، انجینئر بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، دولت مند بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے جنتی بننے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنا وہی پڑے گا جو اس کا نظام ہے، جو سسٹم ہے۔ آپ اپنا سسٹم بنا کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں؟ جو سسٹم ہے اسے فالو کرنا پڑے گا۔ اپنا سسٹم بنا کر کے آپ انجینئر نہیں بن سکتے ہیں جب تک اس سسٹم کو فالو نہ کریں گے۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کا جو سسٹم ہے، جہنم سے بچنے کا جو سسٹم ہے، جب تک اسے فالو نہ کریں گے تب تک نہ جہنم سے بچ سکیں گے نہ جنت میں جا سکیں گے۔
اپنے طور پر آپ چاہے جو چاہے بنا لیں نظام، اپنے طور پر آپ چاہے جو تصور کر لیجئے اپنے کو جنتی فرض، کون منع کرتا ہے؟ آپ کو اختیار ہے، آزادی ہے. لیکن وہاں جب حساب ہوگا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون، جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے جنت اور جہنم میں کچھ لوگ عرض کیا کہ جائیں گے جنت میں، کچھ جائیں گے جہنم میں. اللہ نے سسٹم ایک ایسا بنایا ہے کہ جنتی جہنم کو دیکھیں گے اور جہنمی جنت کو دیکھیں گے. دیوار نہیں ہے. جہنم میں رہنے والے جنتیوں کو ناز و نعمت میں غرق دیکھیں گے، جنت میں رہنے والے جہنمیوں کو تکلیف میں دیکھیں گے. دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اور شاید اللہ نے سسٹم اس لیے بنایا ہے کہ جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کو جنت کی قدر زیادہ بہتر معلوم ہوگی، اور جب جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں جنت کے عذاب کی شدت کا زیادہ بہتر احساس ہوگا. ان کو پتہ چلے گا اچھا وہ جنت تھی جہاں ہمیں جانا تھا مگر ہم یہاں آ گئے. ان دونوں کے درمیان ڈائیلاگ بھی ہے، بات چیت بھی ہے، گفتگو بھی ہے. جنتی جہنمیوں سے بات چیت کریں گے، ڈائیلاگ بند نہیں ہے. ہم لوگ ڈائیلاگ بند کر لیتے ہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رنجیدہ ہو کر کے، رنجش ہو کے. ٹھیک ہے دو انسان ہیں، دونوں کی فکر ہمیشہ ایک جیسی ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. افکار الگ ہو سکتے ہیں، خیالات الگ ہو سکتے ہیں، فاصلہ کیوں؟ الگ الگ خیالات، الگ الگ افکار رکھتے ہوئے بھی ہم ایک ہو رہ سکتے ہیں، بات چیت قائم رہ سکتی ہے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تم کیوں جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جانے کے تمہارے سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے. انہی سے پوچھیں گے، انہی سے پوچھیں گے، مجرم سے پوچھیں گے تمہاری سزا کا سبب کیا ہے. اچھا اب چونکہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں نا، وہاں جھوٹ ووٹ بولنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. دنیا میں جھوٹ ووٹ بول کر کے کچھ فائدہ ہو جاتا تھا، وہاں تو کوئی فائدہ نہیں. قرآن کی آیت ہے، قرآن نے پوری گفتگو نقل کی ہے، پوری گفتگو قرآن مجید نے نقل کی ہے جنتی اور جہنمیوں کے درمیان. دیکھیے قرآن مجید قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اگرچہ قرآن مجید میں 1200 کہانیاں ہیں. کتنی؟ 1200 کہانیاں قرآن مجید میں ہیں. لیکن قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ اقتصاد کی کتاب ہے، نہ سیاست کی کتاب ہے، نہ معیشت کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ھدی للناس، کہیں پر متقین کہیں پر للناس. قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر قرآن میں 1200 کہانیاں ہیں. کیوں قرآن مجید نے کہانیوں کو نقل کیا؟ اس لیے کہ قرآن کی کہانی اور ہماری کہانیوں کا مقصد الگ الگ ہے. ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کو کہانی سناتی ہیں، قرآن بھی ہمیں کہانی سناتا ہے. مائیں کہانی سناتی ہیں سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہدایت کی کتاب ہے قرآن، وہی اتنی ہی کہانی سناتا ہے جتنا ہدایت کے لیے ضروری ہے. چنانچہ قرآن مجید کہانی سنا رہا ہے. کن کی؟ جنتی اور جہنمیوں کی آپس میں گفتگو کی. وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. اب تو ظاہر سی بات ہے گفتگو کا آغاز جنتی ہی کریں گے، کیونکہ آرام سے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے آگ میں، اب بیچارے بیچارے ہی کہنا پڑے گا، اور کیا ہے، آگ میں جل رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں کہاں سوال جواب کا حوصلہ. جنتی پوچھیں گے. وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. یہ بتاؤ کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہم دونوں تو ایک ہی ماں باپ کے بیٹے تھے، ایک ہی اسکول میں دونوں جاتے تھے، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو کیا گیا؟ تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ جنت میں آ جائے کوئی تو تعجب کا مقام نہیں ہے، جہنم میں کوئی جائے تو سوال کا مقام ہے.
کیونکہ اللہ نے انسانوں کو جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ یہی چاہتا کہ بندے جہنم میں جائیں، اللہ یہی چاہتا کہ بندے جنت میں جائیں، البتہ اپنے اختیار اور آزادی کے ساتھ۔ اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ بندے جنت میں جائے تو 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا۔ 1,24,000 انبیاء کون ہیں؟ وہی ہے نا جو جنت کا راستہ بتانے والے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا، ائمہ طاہرین کو نہ بھیجتا، کربلا میں حسین ابن علی اتنی مصیبتیں برداشت نہ کرتے، زینب کبریٰ اپنی چادر قربان نہ کرتی۔ یہ سب اسی لیے تھا نا کہ جنت کا راستہ چھپنے نہ پائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنت کا راستہ کیا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے، لیکن بہرحال اکثر لوگ جو ہیں، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنت میں نہیں، اکثرهم لا یشکرون، کیونکہ جنت شاکرین کے لیے ہے، ناشکروں کے لیے جہنم ہے۔ سوال کیوں چلے گئے؟ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے بنایا تھا، کیا تم نے ایسا کر دیا کہ تمہیں جہنم میں جانا؟ جواب سنیں گے۔ پہلا جواب ما سلککم فی سقر، جواب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، یعنی ہم خدا کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سب سے پہلے عبادت خدا کا سمبل نماز کو بیان کیا، غریبوں کا پیٹ بھرنا خدمت خلق خدا کا سمبل ہے۔ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جتنا بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ قرآن کی نظر میں غریبوں کو نظر انداز کر دینا، بھوکوں کو بھوک سے تڑپنے کے لیے چھوڑ دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ تیسرا جرم کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے؟ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ قائم کیے تھے، ان کے ساتھ ہمارا یارانہ تھا، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا جو دین خدا کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی قرآن کا مذاق، کبھی توحید کا مذاق، کبھی نبوت کا مذاق، کبھی اہل بیت اطہار کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی حجاب کا مذاق۔ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھے دیکھا کرتے تھے، تماشا دیکھا کرتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ نہیں مانتے ہیں، وہ اگر مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اسپیچ کی آزادی ہے، ٹھیک ہے وہ بولتے ہیں۔ ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی، ہمیں غصہ نہیں آتا تھا۔ اب یہی صاحب جو لبرل بن جاتے ہیں ایسے موقع پر جہاں دین کی توہین کی جاتی ہے، اگر کوئی ان کی باپ کی توہین کرے، ان کی ماں کی توہین کرے، ان کے خاندان کی توہین کرے، ان کے بال بچوں کی توہین کرے، پھر بھی خاموش بیٹھے رہیں گے، پھر بھی خاموش بیٹھے رہیں گے، پھر بھی ان کے کان پہ جوں نہ رہیں گی، پھر بھی یہ کہیں گے ہاں تو سلمان رشدی نے اگر توہین کر ہی دیا تھا تو امام خمینی کو فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول خدا کی توہین ہو جائے تو تمہارے کان پہ جوں نہ رہیں گے، رسول اہل بیت اطہار کی توہین ہو جائے تو تمہارا خون نہیں کھولتا، تمہارے باپ کی توہین ہو جائے تمہارا خون کھولنے لگتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کبھی دین خدا پر حرف آ جائے، جب کبھی انبیاء اعظام پر حرف آ جائے، جب کبھی اہل بیت اطہار پہ حرف آ جائے، خاموش نہ بیٹھے۔ حالات کے تحت جو بھی اس کے بس میں ہے، اس کے امکان میں ہے، بہرحال ری ایکشن ہونا چاہیے۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ تیسرا جرم ہے جہنم میں جانے کا۔ چوتھا جرم کیا ہے؟ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، زبان سے قیامت کا، کیونکہ زبان سے قیامت کا انکار کرنے والوں سے نماز کی بات نہیں ہوگی۔ زبان سے تو قیامت کا اعتراف تھا، یا کوئی پوچھتا تھا اصول دین، کہتے تھے 5، پہلے توحید، 5ویں قیامت، گنتی پوری کر رہے تھے۔
زبان سے قیامت کا اعتراف تھا، دل میں یقین نہیں تھا۔ دل میں یقین نہ ہونے کی بنا پر عملاً قیامت کا انکار، کیونکہ جہاں قیامت پر یقین ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ جہاں قیامت کا یقین ہو جائے وہاں گناہ نہیں ہے عزیزو، جہاں انجام کا یقین ہو جائے وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے، معصوم ہیں، ان گناہوں کے سلسلے میں ہم معصوم ہیں۔ کیوں؟ انجام کا یقین۔ ابھی عرض کروں گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا لآثرتم طلب الآخرہ، اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان پر ویسا ہی یقین ہوتا جیسا تمہیں دنیا کے نفع و نقصان پر یقین ہے، تو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا تم آخرت کو گلے لگاتے، دنیا کو ٹھکرا دیتے۔ گناہ کیا مطلب ہے؟ گناہ یہی ہے نا کہ ہم نے دنیا کو گلے لگایا، آخرت کو ٹھکرا دیا۔ گناہ اسی کا نام تو ہے نا، گناہ اور تو کچھ نہیں ہے۔ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا، اگر یقین ہوتا تمہیں، مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 10ویں مالے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ انسان عام طور سے جو گناہ کرتا ہے اس کے 3 وجہ ہوتی ہیں، یا لالچ، یا خوف، یا توہین سے بچنے کا احساس، تمسخر مذاق سے بچنے کا احساس۔ کیوں آپ نے حجاب اتار دیا؟ کیا آپ کو حجاب کی نہیں معلوم تو ہے کہ اسلام میں، پھر کیوں نہیں پہن رہی ہیں؟ وہ کیا کرے، جہاں رہتے جس محلے میں ہم اکیلے حجاب، سب ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں اتار دیا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ کیوں داڑھی مونڈ دیا؟ مذاق اڑاتے تھے اس لیے اڑا دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ جی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نمازی نہیں، ہم نماز پڑھتے کہتے یہ تو بیکورڈ ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ جتنے بھی گناہ ہیں آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں گے، اس کے پیچھے 3 ہی اسباب ہیں۔ یا لالچ، بڑا اچھا پیکیج ملا ہے کمپنی میں، 4 کروڑ کا پیکیج ہے، خاتون گئی نوکری کے لیے، میں کہا حجاب اتارنا پڑے گا۔ کیوں حجاب اتار دیا؟ 4 کروڑ کے لالچ کی وجہ سے۔ کیوں عمر سعد کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آ گیا؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ امام حسین برحق ہیں؟ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ یزید باطل ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا قتل حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنا گناہ عظیم ہے؟ سب جانتا تھا۔ ابن زیاد سے کہا بھی تھا اس نے، پہلے یہ تو کہا تھا نا، لیکن اب آخر میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے یہ گناہ ہم نے کیا، میں کیا کریں، ہمارے جاب کا تقاضا ہے، کہیں بزنس کا تقاضا ہوتا ہے، کہیں جاب کا تقاضا ہوتا ہے۔ جاب کو بہرحال بچانا ہے نا، جاب کو سیکیور کرنے کے لیے وہ کمپنی کے باس نے کہہ دیا کہ صاحب داڑھی موڑو ورنہ جاؤ۔ اتنی آسانی سے کہاں جاب ملتی ہے؟ اچھا پیکیج ملا ہوا ہے۔ اتنا اچھا پیکیج ملتا کہاں ہے؟ 1 کروڑ کا پیکیج ہے۔ جاب سیکیور کرنے کے لیے، جاب بچانے کے لیے میں نے داڑھی موڑ لی، جاب کی خاطر میں نے حجاب اتار دیا، جاب کی خاطر میں نے نماز چھوڑ دیا، جاب کی خاطر میں نے شراب پی لیا، بزنس کی خاطر میں شراب کے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آخر اسلام میں صرف شراب پینا ہی تو حرام نہیں ہے نا، اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جہاں شراب پی جا رہی ہے، چاہے آپ نہ پئیں۔ بزنس کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے، باہر سے پارٹی آئی ہوئی ہے، بڑی اچھی ڈیل ہے، اگر ڈیل ہو گئی تو $1 ملین کا فائدہ ہے، $1 ملین کا فائدہ ہے اگر ڈیل ہو گئی۔ ساری باتیں طے ہو گئی ہیں، اب فائنل سائن ہونا رہ گیا۔ سائن کے لیے کہاں بلایا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا ہے ڈنر پہ۔ عام طور سے اس طرح کی میٹنگیں ایسے ہی ہوتی ہے نا، ڈنر پہ بلایا ہے، ڈنر پہ جائیں گے، وہاں ان کے کلچر میں ڈنر بغیر شراب کے نہیں ہوتا، کلچر ہے ان کا، ڈنر بغیر شراب کے نہیں ہوگا۔ ڈنر کے لیے بیٹھے، ہمیں نہیں پینا ہے مگر وہاں شراب پی جا رہی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹھ سکتے ہو؟ نہیں، حرام ہے۔ ارے مولانا صاحب $1 ملین کا معاملہ، سوچ لیجئے $2 لاکھ خمس کے آپ کو بھی ملیں گے، اور 1 ملین میں سے 2 لاکھ تو آپ کا بھی ہو جائے گا نا۔ سوچ لیجئے کتنی بیواؤں کا سہارا ہو جائے گا، کتنے امام باڑے بن جائیں گے، کتنی مسجدیں بن جائیں گی۔
کتنے مدرسے آباد ہو جائیں گے $2 لاکھ سے؟ سوچ لیجئے اس سلسلے میں۔ کہ صاحب چونکہ جاب کا تقاضا ہے اس لیے یہ گناہ کر لیا، بزنس کا تقاضا اس لیے گناہ کر لیا۔ عزیزو، اگر بزنس بچانے کے لیے، جاب بچانے کے لیے اگر گناہ کیا جا سکتا ہے تو آج سے عمر سعد کو برا کہنا چھوڑ دیجئے۔ عمر سعد نے کیوں گناہ کیا تھا؟ کیوں گیا تھا کربلا عمر سعد؟ کیا اس لیے کہ امام حسین کا دشمن تھا؟ کیا اس لیے کہ امام حسین کو باطل مانتا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ یزید کو حق مانتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ جس وقت ابن زیاد نے اسے بلایا تھا کہ تمہیں کربلا جانا ہے حسین سے جنگ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں کربلا جاؤں گا حسین سے؟ حسین فرزند زہرا، اتنا بڑا گناہ میں کروں گا؟ ہرگز نہیں، میں اپنے ہاتھوں کو خون حسین سے رنگین نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ کر کے میں قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ ابن زیاد نے کہا اگر کربلا نہیں تو رے بھی نہیں۔ آگے نا جاب کا مسئلہ، گورنری کی جاب ہے، کوئی کلرکی کی جاب نہیں ہے۔ ہم تو کلرکی کی جاب بچانے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو گورنری کی، وہ بھی گورنر اس زمانے کا، آج کا نہیں گورنر۔ گورنر یعنی اسٹیٹ کا مالک، وہ بھی رے کی اسٹیٹ، رچ اسٹیٹ، مالدار ریاست۔ اگر وہاں کا گورنر بن گیا 7 پشتیں چین سے کھائیں گی۔ ابن زیاد نے کہا اگر کربلا نہیں تو رے بھی نہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ آ گیا، جاب کا مسئلہ آ گیا۔ کہتا ہے اچھا مجھے سوچنے کی مہلت دے دو۔ سوچنا کیا ہے اس میں؟ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں حق اور باطل کلیئر نہ ہو، جہاں حق و باطل واضح ہے، جہاں فریضہ آشکار ہے، وہاں اگر ذرا سا بھی ٹال مٹول کیا تو شیطان کا جال تیار رکھا ہوا ہے۔ آپ اس وقت کوئی آپ سے پوچھے رات ہے کہ دن، آپ جواب کے لیے سوچیں گے، سوچنے کا ہمارا ٹائم دے دیجئے، سوچ کے بتائیں گے کہ رات ہے کہ دن۔ مہلت مانگا، ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ عمر سعد کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا رات بھر گھر کے آنگن میں ٹہلتا رہا، زیر لب بڑبڑاتا تھا، کیا کروں؟ دو رہا ہے، آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کسے اپنائیں کسے ٹھکرائیں، کسے اپنائیں کسے ٹھکرائیں۔ شعر پڑھتا ہے اترک الرے والرأی منیتی، ایک راستہ یہ ہے کہ میں رے کی حکومت کو ٹھوکر مار دوں، کہہ دوں ابن زیاد سے میں نہیں جاتا کربلا، میں حسین کے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کروں گا، رے کی حکومت ملے یا نہ ملے، رے کی حکومت میری ٹھوکر پہ۔ ایک راستہ یہ ہے اترک الرے، کیا میں واقعاً یہ موقف اختیار کر لوں؟ والرأی منیتی، رے تو میرا خواب ہے۔ بڑا خطرناک جال ہے یہ شیطان کا، بہتوں کو اپنا خواب پورا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ This is my dream، یہ تو میرا خواب ہے، برسوں سے خواب دیکھتا تھا۔ اترک الرے والرأی منیتی ام ارجع بقتل الحسین مذموما، ایک طرف ہے کہ رے کی حکومت کو چھوڑ دینا، دوسری طرف ہے کہ میں کربلا جا کر کے لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے اپنے گلے میں ڈال لوں۔ صبح ہوئی، شیطان سوار ہو گیا پورے طور سے، کیونکہ شیطان کو راستہ دیا نا، اگر راستہ نہ دیتا، جس وقت ابن زیاد نے کہا سوچنا کیا تھا، صاف انکار کر دیتا تو شیطان کو موقع نہ ملتا۔ شیطان کو راستہ ہم نے خود دیا نا، ہم نے خود شیطان کو راستہ دیا، شیطان حاوی ہو گیا۔ اب کہنے لگا ہر گناہ کے لیے انسان کے پاس تعویل بھی تو ہوتی ہے نا، ہم بھی، کوئی بھی انسان گناہ جب کرتا ہے تو واقعاً گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں سے جواز کا پہلو نکال ہی لیتا ہے۔ ممبر پہ آنے کے بعد فرض کیجئے کہ مطلب کے لیے بات کلیئر نہیں ہو رہی، ایک حدیث ہم نے گڑھ لیا، ہوتا ہے نا، مجمع رو ہی نہیں رہا ہے، نہیں رو رہا ہے، انہوں نے ایک حدیث گڑھ لیا، تاکہ اس کے بعد کیوں گڑھ لیا بھائی؟ ارے بھائی امام حسین کے اوپر رونا تو ثواب ہے نا، حدیث ہے کہ روئے رولائے اس پر جنت واجب، یہ تو اچھے کام کے لیے۔ اسلام میں یاد رکھیں، اسلام میں اچھے کام کو انجام دینے کے لیے
راستہ بھی اچھا اپنانا چاہیے۔ رابن ہوڈیزم اسلام نہیں ہے۔ کیا کرتا تھا رابن ہوڈ؟ مالداروں کو لوٹ کر کے غریبوں کا پیٹ بھرو مگر حلال کمائی سے۔ کہنے لگا میں کربلا جاؤں گا تو سمجھا بجھا کے امام حسین کو بیعت کرا لوں گا، جنگ ہی نہیں ہوگی۔ کوئی اور جائے گا ہماری جگہ پر تو زیادہ ظلم کرے گا، زیادہ زیادتی کرے گا اور جان بوجھ کے جنگ کرا دے گا۔ نہیں میں جاؤں گا تو جنگ ہوگی ہی نہیں۔ یہ اپنے کو بہلا کے کربلا گیا، اور کربلا جانے کے بعد اس نے کوشش بھی یہی کی، اپنے خیال میں پوری کوشش کر رہا تھا امام حسین کو سمجھانے کی، بس غلطی اس کی یہی تھی، جس سے سمجھنا ہے اسے سمجھا رہا ہے۔ حسین سمجھانے آئے ہیں، سمجھنے نہیں۔ آج بھی یہ غلطی ہوتی ہے، بہت سارے افراد ہیں مراجع کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، رہبر معظم انقلاب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آقا سیاست کا تقاضا یہ ہے یہ نہیں ہے۔ تمہارا کام ان سے سمجھنا ہے، ان کو سمجھانا نہیں ہے۔ کافی کوشش کی عمر سعد نے، لیکن جب امام حسین تیار نہیں، ظاہر سی بات امام حسین کو تیار نہیں ہونا ہے، آخر میں جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کیا اس نے۔ تو عزیزو، جاب کے تقاضے، بزنس کے تقاضے اس بات کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا موقع مل جائے، گناہ کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، ایک سبب کیا ہے؟ لالچ، ایک سبب خوف، ڈر۔ بہت سے لوگ کوفے سے کربلا آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ ابن زیاد دھمکی دی تھی، نہیں جاؤ گے کربلا تمہارا خاندان تباہ کر دیں گے، شام سے بڑی بہادر فوج آ رہی ہے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، تمہارا قتل عام ہو جائے گا، عورتیں تمہاری اسیر کر لی جائیں گی۔ اپنی جان بچانے کے لیے آئے تھے، جانتے تھے کہ امام حسین حق پر ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر سعد کے لشکر میں تھے، دعا کرتے تھے امام حسین کے لیے، اللہم انصر حسینہ، اے اللہ حسین کو کامیابی دے دے۔ بیوقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ دعا جانشین عمل نہیں ہے۔ تمہیں اگر حسین کو کامیابی دلانے کی تمنا، فقط دعا سے کام نہ چلے گا، تمہیں حسین کا ساتھ بھی دینا پڑے گا۔ آج بھی بہت سارے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں فقط دعا سے کام چل جائے گا۔ دنیا میں اگر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، دعا کرو ہو جائے گا۔ امام زمانہ کے ظہور کی فقط دعا کر لو۔ امام زمانہ تمہارے دعاؤں کے محتاج نہیں ہے۔ جن اسباب کی بنا پر امام پردہ غیب میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں، جب تک وہ اسباب ختم نہیں ہوں گے، لاکھ دعا کرتے رہو، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ کیوں امام گئے تھے پردہ غیب میں؟ کیا سبب تھا؟ کیا ریزن تھا امام کے پردہ غیب میں جانے کا؟ یہی سبب تھا نا کہ ساتھی نہیں تھے، ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ جس دن ساتھ دینے والوں کا وجود ہو جائے گا، اسی دن امام کا ظہور ہے، اسی دن امام کا ظہور ہے۔ اسلام میں دعا جانشین عمل نہیں ہے، مکمل عمل ہے۔ بیمار ہو گئے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور دعا کرو، تب شفا ملے گی۔ کاروبار میں چاہتے ہو کہ ترقی ملے، محنت کرو اور دعا کرو۔ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو، پڑھو، محنت کرو، پھر دعا کرو۔ صرف دعا کر کے کوئی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا ہے، صرف دعا کر کے کسی کو شفا نہیں مل سکتی ہے، صرف دعا کر کے کسی کا کاروبار ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کے ظہور کو چاہتے ہیں، ظہور امام کے لیے دعا کرو، مگر ساتھ میں زمین بھی ہموار کرو۔ وہ خط جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے شیخ مفید کو لکھا ہے، اس خط میں امام کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجتماع مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ الْيُمْنُ عَنْهُمْ بِلِقَائِنَا۔ اگر ہمارے شیعوں سے خطاب ہے، اگر ہمارے شیعہ جنہیں اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، دل سے اجتماعی طور پر، فردی طور پر نہیں، دل سے اجتماعی طور پر تیار ہو جاتے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے،
ہم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ شیعہ اجتماعی طور سے دل سے اکٹھا ہو جاتے لما تأخر عنہم الجمن بلقائنا، ایک لحظہ بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، وَلَتَعَجَّلَتِ السَّعَادَةُ لِمُشَاهِدَتِنَا، اور ہماری زیارت کی سعادت انہیں فوراً مل جاتی۔ جمعہ اور اتوار اور منگل اور بدھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس دن یہ شرائط فراہم ہو گئے، کیا ہے وہ شرط؟ جو ہم نے عہد کیا ہے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے اپنے امام سے، اسے پورا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ ہم ممکن ہے آپ سوچیں گے ہم نے کون سا وعدہ امام سے کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے ہم نے امام سے؟ نہیں، ہمیں تو نہیں یاد آتا ہم نے کوئی امام سے ایگریمنٹ کیا ہو، کوئی معاہدہ کیا ہو، کوئی وعدہ کیا ہو۔ سنیں گے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے امام کتنے، کیا کہتے ہیں؟ بچے بھی کہتے ہیں 12۔ پہلے امام حضرت علی، آخری امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہتے ہیں نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام، امام حسین ہمارے امام، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فقط ایک لفظ ہے؟ فقط ایک جملہ ہے؟ یا جیسے ہی ہم نے کہا کہ علی ہمارے امام، ہمارے اور علی کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ امام، یہاں پر ایک معاہدہ ہے جو ہمارے اور امام، وہ ہے کیا؟ وہ رشتہ کیا ہے؟ امام اور ماموم کا رشتہ کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، پھر ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ فقط نعرے لگا دینا، فقط فضائل بیان کر دینا، فقط واہ واہ کر دینا، فقط تعریفیں کر دینا، فضائل سن لینا اور سنا دینا؟ کیا رشتہ ہے ہمارا اور امام کا؟ اس رشتے کو مولا کائنات نے اس خط میں بیان کیا ہے جو آپ نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا ہے، نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ امام اس خطبے میں بیان، اس خط میں بیان کرتے کرتے لکھتے الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے۔ جب کوئی ہم کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے امام، وہ امام ہم معموم، معموم اور امام کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں یقتدی بہ، معموم اور امام کا رشتہ یہ ہے کہ معموم امام کی اقتداء کرتا ہے، جیسے جدھر امام جائے گا ادھر معموم جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام مسجد میں جائے معموم سے نماز حال میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام ظالموں کے مقابلے میں ڈٹا رہے اور معموم ظالموں کی ثناخوانی میں لگا رہے۔ امام کہا کرے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کے دشمن بنو، مظلوموں کے مددگار بنو۔ ہم معاملہ الٹا کر دیں؟ نہیں، امام اگر علی کو امام مان لیا، جو ان کا نقش قدم، اسی نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، ان کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، روشنی حاصل کرتا ہے۔ بارہویں امام فرماتے تم نے ہم کو امام مانا ہے نا، امام مانا یعنی عہد کیا کہ مولا جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ جس دن تمہاری زندگی ایسی ہو گئی، جس دن تم نے ٹھان لیا کہ اب آج سے ہم وہی کریں گے جو ہمارا امام چاہتا ہے۔ اب بتائیے، ایک دو چار کے کرنے سے باتیں، اجتماع من القلوب، شیعہ بعنوان شیعہ، شیعہ بعنوان قوم شیعہ، جس دن اس بات پر متفق ہو گئے اسی دن ہمارا ظہور ہو جائے گا۔ اپنے کردار کو ایسے بناؤ، اس کے بعد کو ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک۔ کردار کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، راستہ کچھ اور ہے، اور نماز میں 3 دفعہ جھوم جھوم کے کہہ دیجئے ابن الحسن العسکری۔ یہ تو ایک رسم ہو گئی نا، یہ تو ایک رسم ہو گئی جو چل پڑی ہر جگہ پر۔ نماز کے بعد، نماز کے ہر لمحہ کہیں عجل علی ظہورک، ہمارے بدن کا رواں رواں کہے عجل علی ظہورک، ہمارا ہر عمل گواہی دے اس بات کی کہ عجل علی ظہورک۔ یہ ہمارا امام کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو عزیزو، بعض دفعہ گناہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ بعض دفعہ گناہ عرض کیا کہ لالچ میں، کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے خوف کے باعث، اور کبھی گناہ
مذاق سے بچنے کے، لوگ ہمارا مذاق فلاں کام کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، مذاق سے بچنا ہے۔ اب مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، 10ویں مالے پر میں کھڑا ہوا ہوں، ایک صاحب آتے ہیں، مولانا صاحب کود جائیے۔ کیوں کودیں گے؟ نہیں کودتے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، زندگی بھر بھی محنت کیجئے گا تو 1 کروڑ نہیں کما سکتے ہیں، کود جائیے۔ کودیں گے؟ کودیں گے نہیں، کیوں؟ یقین ہے، انجام کا یقین ہے، ادھر کودے نہیں، اب ان سے پیسہ لینے کے قابل بھی نہ بچیں گے۔ کروڑ کیا 10 کروڑ 50 کروڑ بھی اگر کوئی دے تو نہیں کودیں گے، یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ گناہ ہے نا خودکشی کرنا، کریں گے؟ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، کوئی کتنا ہی لالچ کیوں، انجام کا یقین۔ اچھا وہ کہیں نہیں کودو گے، نکالا انہوں نے یہ جو ہے پستول، کودو ورنہ ہم گولی مار دیں گے۔ اب کود جائیں گے؟ ابھی بھی نہیں کودیں گے، کیونکہ کود گئے تو مرنا تو یقینی ہے، نہ کودے تو کیا پتا یہ مارے گا کہ نہیں مارے گا، ایک چانس ہے نا بچنے کا، پھر بھی نہیں کودیں گے۔ اچھا اگر 10,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا اور ہمارا مزاح، مولانا عسکری بزدل ہے، بزدل ہے، بڑے شجاع بنتے تھے، بڑے بہادر بنتے تھے، اونچی اونچی باتیں کرتے، دیکھو کودنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، 10,000 لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، کود جائیں گے؟ کودیں گے؟ پھر بھی نہیں کودیں، کیوں؟ انجام کا یقین۔ جہاں کہیں انجام کا یقین ہو جاتا ہے، نہ خوف، نہ لالچ، نہ تمسخر، کوئی چیز بھی ہمیں گناہ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ پیغمبر فرماتے لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرھا لآثرتم طلب الآخرہ، اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کا، جنت و جہنم کا ویسا ہی یقین ہو جاتا جیسا تمہیں دنیا کے نفع و نقصان کا یقین ہے، کبھی بھی تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو گلے نہ لگاتے، کبھی بھی تم گناہ نہ کرتے۔ یہ 4 گناہ ہے جس کی بنا پہ جہنم میں گیا۔ اب ایک سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے نا، وفی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ ایک سوال ہے پھر شفاعت کہاں گئی؟ ان 4 لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، ان لوگوں نے یہ جو ہے نماز نہیں پڑھی، غریبوں کی مدد نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا انہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دوستانہ بھی قائم رکھا، قیامت کا عملاً انکار کرتے تھے، یعنی گناہ میں زندگی ان کی صرف ہوتی تھی۔ خب 4 ہی جرم ہے نا، بقیہ اور تو کوئی جرم نہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے مجلسوں میں نہیں آتے تھے، یہ ہے، یہ تو نہیں لکھا گیا ہے نا قرآن میں، یہ تو نہیں ہے۔ شفاعت کہاں گئی؟ اسی کے فوراً بعد آیت ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ وہ گناہ ہے جس کی شفاعت نہیں ہے، شفاعت ہے مگر یہ وہ گناہ ہے کہ انسان اتنا گناہ کرے کہ عملاً قیامت کا انکار ہونے لگے، انسان ان لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کر لے جو دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، غریبوں کی مدد سے اپنے کو غافل کر لے، نماز سے بیگانہ ہو جائے، ان کی شفاعت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی واضح آیت ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پورا سلسلہ آیت کا یہ ہے وفی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کے شفاعت کام نہیں آنے والی ہے۔ اب قرآن کی واضح آیت کے مقابلے میں کوئی نظریہ، کوئی خیال ٹک نہیں سکتا ہے۔ تو اساس اسلام 2 چیزیں، خدمت خلق خدا اور عبادت خدا۔ عزیزو آج اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دشمن دین کون ہے، ایک کاغذ قلم بانٹ دیا جائے ابھی،
کاغذ پہ لکھ دیجیے دشمن دین کون ہے. کوئی لکھے گا جو نماز نہ پڑھے, جو روزہ نہ رکھے, زیادہ تقدس ہوگا تو کہیں گے جو داڑھی نہ رکھتا ہو, جو حجاب نہ کرتا ہو, یہی سب آئے گا نا. جو یہ جو ہے مجلس و ماتم میں نہ آتا ہو, عزاداری نہ کرتا ہو, دشمن دین. قرآن مجید سے اگر پوچھیں کہ دشمن دین کون ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کیا پوچھیں گے, قرآن ہم ہی سے پوچھ رہا ہے. کیا تم نے دشمن دین خدا کو دیکھا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو کون جھٹلائے گا؟ دین کا دوست یا دشمن؟ خود دشمن جھٹلائے گا. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین خدا کو جھٹلاتا ہے؟ پھر قرآن خود ہی جواب دیتا ہے, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دین خدا کا دشمن, دین خدا کی تکذیب کرنے والا وہ شخص ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ہے. کتنی اہمیت ہے خدمت خلق خدا کی. آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے یہاں عبادت خدا کی تو جھلک ملتی ہے, خدمت خلق خدا کا شعبہ بڑا کمزور ہے. آپ کے جنیر میں یہیں پر مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نماز, یعنی عبادت خدا ہوتی ہے. جو امام باڑے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے نا. 2 یا 3 مسجدیں آپ کے یہاں ہیں, 3-4 امام باڑے آپ کے یہاں ہیں. ہمیں یہ جو ہے صحیح تعداد تو نہیں معلوم, مگر اندازاً مسجد کا ہے کے لیے, عبادت کے لیے. امام باڑہ کا ہے کے لیے, عبادت کے لیے. خدمت خلق خدا کا بھی کوئی سینٹر ونٹر ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا کہیں نہیں ہے, ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر اگر ہے بھی تو. سارا زور ہم نے جو دے رکھا تھا وہ عبادت خدا پر, خدمت خلق خدا سے ہم غافل ہیں. جبکہ آپ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, جہاں اہل بیت اطہار عبادت خدا کرتے تھے, وہی امام زین العابدین جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, راتوں میں اپنے کاندھے پر بوریاں رکھ کر کے 100 خاندانوں کی کفالت کرتے تھے, گھر گھر جا کر کے ان کا آذوقہ پہنچاتے تھے. جتنے بھی آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں دیکھ لیں, ائمہ علیہ السلام اگر سادہ کپڑا پہنتے تھے, فاقہ اگر ان کے ہوتا, اس لیے نہیں کہ ان کے پاس تھا, نہیں, اس لیے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے تھے. اس میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے اپنے 25 سالہ اس دور میں $1 ارب کا کاروبار کیا, بزنس کیا ہے. $1 ارب کا, جو باغات لگائے, جو چشمے کھودے, جو کنویں کھودے تھے, وہ سب تاریخ میں محفوظ ہے. ان کی قیمت آج نکالی گئی $1 ارب. بہت بڑی کمائی ہے. $1 ارب کمانے والے کیا فاقہ, $1 ارب کمانے والا پیبند لگا کپڑا پہنتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی دوسروں کو, خدمت خلق خدا کو اپنے اوپر مقدم رکھتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد میں ایک شخص آ گیا, یا رسول اللہ میں مسافر ہوں, بھوکا بھی ہوں, پیسے بھی نہیں ہیں, بھوکا ہوں, پیسے بھی نہیں ہیں, رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے ایک دفعہ اصحاب کا جائزہ لیا, فرمایا کون ہے جس بھوکے کا پیٹ بھرے, کون ہے جو اس سائل کی مدد کرے. یہ کون ہے پیغمبر نے کئی مرتبہ کہا ہے. ایک دفعہ خندق میں کہا تھا نا, کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے. تو جب بھی پیغمبر کہتے تھے کون ہے, سب چپ رہتے تھے. ایک ہی تھا جو اٹھ جاتا تھا, انا یا رسول اللہ, میں. آج بھی جب پیغمبر کہہ رہے کون ہے جس کا پیٹ بھرے, سب چپ. پھر وہی اٹھا, انا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں.
علی لے جاؤ اسے اپنے گھر. علی لے کر کے چلے گھر. اس گھر میں فریزر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ فریزر والا گھر نہیں ہے جہاں مہینے بھر کا اسٹاک ہو. یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیشہ فاقہی کی خبریں آتی رہتی تھی. کیا عظمت ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی، کیا عظمت ہے. فقط مولا علی کی عظمت نہیں ہے یہاں پر. ایسے گھر میں آپ بلا بلائے مہمان لے کے گھر پہنچ جائیں، پھر دیکھیے کیا حشر ہوتا ہے. گھر والوں سے پوچھے بغیر مولا لے کر کے چلے سائل کو. گھر آئے، آ کے معصومہ سے کہا فاطمہ مہمان لایا ہوں. الحمدللہ مہمان حبیب خدا سر آنکھوں پر. فاطمہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بی بی نے ایک کاسا لا کے سامنے رکھ دیا کہ علی بس اتنا ہی کھانا ہے. ابھی بچوں نے بھی نہیں کھایا ہے کھانا، میں نے بھی نہیں کھایا، آپ تو ابھی چلے آ رہے ہیں. ایسا کیجئے کہ آپ مہمان کے ساتھ تھوڑا سا کھانا ہے، مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیجئے، میں بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دوں گی. میں بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دوں گی. مولا نے کھانا دیکھا، کھانا اتنا نہیں ہے کہ 2 آدمی کا پیٹ بھر سکے. اگر دسترخوان پر علی بھی بیٹھ جاتے ہیں مہمان بھوکا رہ جائے گا. اچھا اب اگر علی دسترخوان پر نہ بیٹھیں، فقط اسے کھانا کھلائیں، تو اس کے جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا، روح کا پیٹ بھوکا رہ جائے گا. اسے یہ احساس سے شرمندگی ہوگا کہ میری وجہ سے میرا میزبان بھوکا رہ گیا. وہ علی ہی کیا ہے جو فقط جسم کا پیٹ بھرے. علی کو جتنا جسم کا پیٹ بھرنے کا خیال ہے، اس سے زیادہ روح کا پیٹ بھرنے کا خیال ہے. مولا نے ایک حکمت عملی سے چراغ بجھا دیا. جناب معصومہ کو دیا کہ جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ مت جلانا. دسترخوان لا کے لگا دیا. ایک کاسا جس میں کھانا تھا مہمان کے آگے